وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور مسجد بغیارہ میں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں، اور بے پناہ تعریف اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر سے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ برحمت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے ایام میں جو ناقدری ہوئی اسے معاف کر دے، اور جو دن باقی بچے ہیں رمضان المبارک کے انہیں اللہ تعالیٰ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعہ سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جو آپ میں سے مستقل یہاں پچھلے 2 جمعہ سے موجود رہے ہوں گے انہیں اس بات کا علم ہے کہ پہلے جمعہ پر استقبال رمضان کی تیاری کے عنوان پر چند گزارشات رمضان سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ ہم رمضان کے لیے کیا تیاریاں کر سکتے ہیں، رمضان کو کیسے وصول کر سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں اہم تھیں. ایک تو ہم رمضان میں اس طرح داخل ہوں کہ ہمارے دل حسد، کینہ، بغض، نفرت ان سے پاک ہوں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار ان کی قبولیت پر اس لیے ہے کہ اگر دلوں میں یہ سب چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے. اور دوسری چیز بتائی تھی نظام الاوقات، اپنے اوقات کو ترتیب دیں، شیڈیول بنا کر کے رمضان گزاریں، اس سے رمضان اچھے سے وصول ہوتا ہے. اور گزشتہ جمعہ کو رمضان المبارک کا اہم ترین جو مقصد ہے، جو روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان میں روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقوی کی صفت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس تقوی کے تعلق سے بھی چند گزارشات، کافی حد تک ضروری باتیں گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رمضان ہی کے تعلق سے ایک ایسا عنوان جس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے، یا اگر توجہ ہے بھی تو وہ سرسری ہے، جس کو ہماری زندگی میں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی نے قرآن کریم کا یہ صفحہ یعنی دوسرے پارے کا یہ صفحہ سورہ بقرہ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس صفحے کا اگر آپ مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو اوپر بھی رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رمضان کے تعلق سے کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، پھر رمضان میں روزے فرض کیے، اور پھر نیچے کی آیات میں رمضان کے 1-2 مسائل بیان کیے گئے ہیں. اور بیچ میں ایک ایسی آیت ہے جو نہ بظاہر اوپر سے تعلق رکھتی ہے اور نہ نیچے سے تعلق رکھتی ہے، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی. چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ایسے ہی نہیں، مفسرین نے ڈھیروں سینکڑوں تفاسیر لکھ دی ہیں، اور جس کا جیسا علم تھا، جس کا جیسا ذوق تھا، اس نے ویسا اپنا دل دماغ لگا کر کے اللہ کے قرآن کی اس تفسیر کو دنیا کے سامنے رکھا. لیکن کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کوششیں ضرور سب نے کی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا حق ادا کیا ہے.
اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام وہ اللہ جیسی شان رکھتے ہیں تو اللہ کا کلام بھی ویسی شان رکھتا ہے۔ اب اوپر کی آیت میں قرآن نازل ہوا رمضان میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے رمضان پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض یا مسافر ہو تو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے، اور نیچے بھی مسائل بیان کیے گئے، اور بیچ میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ سے آپ کے یہ امتی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيب، تو ان کو یوں کہہ دیجئے گا کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہی ہوں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کا آگے پیچھے سے کیا تعلق ہے، یہاں یہ آیت لانے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں کہنی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جس طرح رمضان کا اور روزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جس طرح رمضان کا اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اسی طریقے سے رمضان کا اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی دعا کے تعلق سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں، ہم اس دعا کو، ہمارے نزدیک دعا کیا ہے، اگر میں اس کو بہت آسان کر کے آپ سے کہوں نا تو دعا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک دعا یہ ہے، دل دماغ مشرق میں، ہاتھ ادھر سے ادھر اور آنکھیں کہیں سے کہیں، ہمارے نزدیک تصور یہ ہے دعا کا۔ اس سے زیادہ تصور یہ ہے جی تب میرا وقت دعا کا چھوڑیے، کسی کو دعا کے لیے کہنا اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو، جو مقام اور مرتبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہیں گنا نیچے درجہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کا اپنے صحابہ سے بھی کہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کس کی دعا آپ کے حق میں لگ جائے، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جی میری دعا، ہماری دعا کون کہاں قبول ہوتی ہے جی، میری دعا کون سنے گا جی، انتہا درجہ گمراہی کے الفاظ ہیں یہ۔ ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا، ہم نے دعا کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سارے کے سارے خزانوں کو ایک دعا کی برکت سے اللہ سے لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دعا ہو، اس دعا میں دم ہو، زندگی سارے کے مصائب کو، آلام کو، تکالیف کو، زندگی ساری کی پریشانیوں کو ایک دعا کے ذریعے سے اللہ سے حل کروایا جا سکتا ہے۔ ہم نے دعا کی نہ اہمیت کو سمجھا، نہ دعا کے آداب کو سمجھا، نہ دعا کے طریقے کو جانا، صرف اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر غفلت والے دل کے ساتھ جو رٹی رٹائی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ان کا نام دعا نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھے، اب یہ چندے کا سلسلہ شروع کریں گے تو دل کھول کر مدرسے کا تعاون کریں، ویسے بھی یہ انفاق کا مہینہ بھی ہے تو ویسے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، مزید کھول کر کے سخاوت کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اللہ کے راستے میں ادارے کا تعاون کریں، اللہ آپ کی جان مال میں خوب برکت عطا کرے، لیکن توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو حدیث پاک کا مفہوم ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم اللہ سے اس کی قبولیت کا یقین رکھ رہے ہو، یعنی دعا مانگتے ہوئے دل دماغ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ اسے قبول کرے گا، چونکہ میرا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر آگے اس حدیث پاک کا جو اگلا جملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غفلت والے اور لاپرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، غفلت والے اور لاپرواہ دل کی، بے پرواہ دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو پہلی بات اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ دعا یہ قبول ہی ہوتی ہے
میں بتاؤں گا کہ دعا کی قبولیت کے آداب کیا ہے وہ آگے چل کے. تو پہلی بات ذہن میں یہ بٹھائیں کہ دعا تو قبول ہی ہوتی ہے، بس میرے مانگنے کی کمی ہے یا میرے مانگنے کے طریقے میں فرق ہے. جیسا مجھے مانگنا چاہیے ہم ویسا مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا قرآن کریم میں یہ دعا پتہ کیا ہے؟ مقام عبدیت. عبد عربی میں کہتے ہیں بندے کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جتنے اعزاز دیے، جتنے اکرام دیے، جتنی عزتیں دی، جتنی عظمتیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خزانوں سے دی ہے، ان تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے جب نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو وہاں لفظ عبد استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو یہاں عبد عربی میں بندے کو کہتے ہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو کتنا عظمت کا مقام ہے، کتنا اونچا سفر تھا معراج کا. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کا وہاں تذکرہ کیا تو محمد نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، لفظ عبد کہا. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ ہونا یہ بہت کمال کی چیز ہے. اگر بندہ ہونا اور مقام عبدیت یہ اعزاز کی چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال نہ کرتے. اسی طریقے سے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب پڑھتے ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا. تو یہاں بھی عبد سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے. تو مقام عبدیت یہ ہے کہ انسان سراپا عاجزی بن کر کے، سراپا انتہائی تذلل اختیار کر کے، تضرع کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کہ پورا بدن اس کا اکھڑا ہوا ہو، اس کے بال رواں رواں اللہ کے سامنے بے چین ہو. اس کیفیت کو لے کر کے اللہ کے سامنے جانے کا نام عبدیت ہے. اور یہ مقام عبدیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجہ حاصل ہے. اس کیفیت کے ساتھ جو اللہ کے سامنے دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اب ہم تصور کریں، ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو دل دماغ ساتھ نہیں ہوتا. مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہیں کی سوچ رہے ہوتے ہیں. مانگ رہے ہوتے ہیں تو رٹے رٹائے الفاظ جو زبان سے چلے جا رہے ہیں بس وہی پڑھے جا رہے ہیں. دعا وہ الفاظ کا نام نہیں ہے میرے ایمان والے بھائیوں، میرے ایمان والے باشعور ایمانی بھائیوں. دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا ایک کیفیت کا نام، جس کو اور آسان کر کے یوں کہوں کہ دعا تو ایک آہ کہلاتی ہے کہ جب وہ آہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے تو پھر اللہ کی اس پر رحمت برستی ہے. اس پیمانے پر سوچے کبھی ہم کہ ہم نے کتنی دعائیں ایسی مانگی ہیں جس میں ہمارا دل ٹوٹا، کتنی دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ جس میں ہمارے بال جو ہے نا، جسم کے بال ہمارے وہ کھڑے ہو گئے. کتنے دعائیں ایسی مانگی کہ جس میں ہمارا دل دماغ سب کچھ موجود تھا اور ہم سراپا عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے تھے. کہ جس طریقے سے میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات کو سمجھاتا ہوں. ہم اپنے کسی کام کو لے کر دنیا کے کسی آدمی کے پاس جائیں، توجہ سے سنیے گا اس بات کو. تحصیلدار کے پاس، تحصیلدار صاحب کے پاس آپ کی کوئی فائل ہے، وہ اٹکی ہوئی ہے نا، تو آپ کیا حربے اختیار کرتے ہیں اس کے لیے؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہی مزاج رکھتے ہیں. تحصیلدار صاحب بہت اچھے آدمی بھی ہیں لیکن کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں، کوئی لیگل ایسا مسئلہ ہے جس میں رکاوٹ ہے، ان کا سگنیچر ہونا باقی ہے. اور آپ کتنے حیلے کریں گے؟ ہم سب دن میں 10 چکر بھی لگانے پڑے تو لگائیں گے کہ نہیں؟ تحصیلدار صاحب کے پاس 10 چکر بھی دن میں لگانے پڑے تو ہم سب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور پھر لگانے کے بعد تحصیلدار صاحب کے پاس جا کے کیسی بات کریں گے؟ ایسے اپنے آپ کو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں فٹنگ ہو کر کھڑا ہونا، تو ایسے جا کر کے کھڑے ہو کر کے کرو سائن، جلدی سے فائل دو میری، نہیں تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. اس طریقے سے کام ہوتا ہے؟ ہونے والا ہوگا تو بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا والے، یہ دنیا کا عہدہ رکھنے والے اگر وہ ہمارے اس لہجے سے بجائے کام بننے کے بگڑ سکتا ہے تو سوچئے ذرا احکم الحاکمین کے سامنے، رب العالمین کے سامنے
کہ جس کو ہماری ذرہ بھر بھی اس معنی کا پرواہ نہیں، سارے ایمان والے مل کر اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں اور اللہ کسی کو نہ دینا چاہے تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، وہ اپنی بادشاہت میں جیسا تھا ویسا رہے گا، سارے کے سارے نافرمان ہو جائے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو ایسی شان رکھتا ہو تو اس کے سامنے کیسے مانگنا چاہیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیسی سے کوشش کرنی چاہیے، اس کے سامنے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر میری فائل ایک مرتبہ میں نہیں نکلی، 2 بار جاؤں گا، 2 بار نہیں نکلی 3 بار جاؤں گا، 3 بار نہیں 4 بار جاؤں گا، کہ فلاں افسر سے سفارش بھی کرواؤں گا، فلاں بندے سے کہوں گا یار آپ کے رشتہ دار نے ذرا ایک فون کر دو، یہ میرا کام بن جائے، میں بہت مجبور ہوں۔ اور کبھی روئیں گے بھی اس کے سامنے، منہ بھی بنائیں گے، اور پھر یہاں تک بھی کہیں گے اگر کچھ لین دین والا مسئلہ ہو یار وہ بھی کرو، میرا کام تو کرو۔ لیکن ہم اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، جس طرح نعوذ باللہ ہم تو اپنے نوکروں کے سامنے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جیسے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ پہلے تو مانگتے ہی نہیں، اور اگر مانگتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے کوئی نعوذ باللہ اللہ نے ہم سے قرض لیا وہ واپس مانگنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ میری اور آپ کی دعا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر الحزب العظم نامی ایک کتاب ہے، آپ کو یہ آج رائے دیتا ہوں کہ جس کے پاس وقت ہو الحزب العظم اس کو ضرور پڑھا کرے، اس میں دعائیں ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے، PDF فائل میں بھی دستیاب ہے، وہ پڑھا کرے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کی قسم رشک آتا ہے اپنے امتی ہونے پر، رشک آتا ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں جس نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگا، اور اس امت کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ سے کیا کیا مانگ کر کے گئے۔ جتنا بھی کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے وہ کس لیے مانگا؟ نبی علیہ السلام ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اللہ سے مانگا اللہم الحقنا بالصالحین، اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں تو ہمیں موت دینا کہ ہم اسلام پر ہوں۔ اب سوچئے ذرا کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا شک تھا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے ایمان پر کوئی بنے گی؟ یا نبی علیہ السلام کو اس بات پر کوئی شک تھا کہ اپنے ایمان والا ہونے پر یا دنیا سے جاؤں گا تو میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ اس پر کوئی شک تھا آقا کو؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں مانگا اللہ سے؟ میرے اور آپ کے لیے مانگا کہ میرے امتیوں ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا کہ پیارے اللہ توفنا مسلمین، جب موت آئے گی تو پتہ نہیں اس وقت حالات کیسے ہوں گے، ہم کن حالات سے دوچار ہوں گے، کیا پوزیشن ہماری ہوگی، پیارے اللہ بس اتنی سی عاجزانہ درخواست آپ کے سامنے ہے کہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں۔ اور اس کے بعد وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تو ہمیں ملا دینا ان لوگوں کے ساتھ جو صالحین ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو اپنے نیک ہونے پر یا نیکوں کے ساتھ حشر نہ ہونے کا کوئی مسئلہ تھا؟ یہ مجھے اور آپ کو سکھلایا گیا کہ مانگو اللہ سے کہ اللہ دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھنا، اچھے لوگوں کی صحبت عطا کرنا، اور روز محشر اے اللہ اس وقت بھی ہمارا حشر صالحین کی جماعت میں کرنا۔ اور اگلا جملہ تو سب سے زیادہ اہم ہے، غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں موت دینا نہ تو ہم کہیں شرمندہ ہو رہے ہوں، نہ ہم کہیں رسوا ہو رہے ہوں، ولا مفتونین، اور نہ کسی فتنے کا شکار ہو چکے ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ آج اس دنیا میں، ہم سب اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا حشر کیسا ہوگا، موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کیسے کیسے لوگ کہ نسلاً بعد نسل پیچھے سے ایمان والوں کے گھرانے میں چلے آئے، لیکن اپنی اور اپنی آگے آنے والی اولاد کی فکر نہیں کہ آج وہ مرتد ہو کر کے ایمان کو چھوڑ بیٹھے۔ کتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو غیروں کی محنت کا شکار ہو کر کے لا الہ الا اللہ کی دولت کو چھوڑ چکے ہیں۔ کتنی ہماری نوجوان بچیاں ایسی ہیں جو دیگر ممالک میں یا باہر بیرون ریاست جا کر کے پڑھتی ہیں، سینکڑوں نہیں تو اس سے کم ہی تعداد صحیح ہے، لیکن اپنی عزت کو بھی لٹایا ہے، اور یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنا ایمان دین سب کچھ بیچ چکے ہیں۔ یہ ہے غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ جب موت آئے تو اس حال میں مت موت دینا کہ ہم شرمندہ ہوں، ولا مفتونین، اور کسی فتنے کا شکار ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں، اللہ ایسی موت ہمیں مت دینا۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا اور کیا کیا کیسے کیسے اللہ سے مانگا ہے۔ تو الحزب العظم کو ضرور پڑھیے، روزانہ کی ایک منزل ہے، وہ اپنے معمولات پہ بھی رکھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے، تو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ وہ پڑھتے بھی جائیں گے نا، تو اللہ سے قرب بھی حاصل ہوتا جائے گا، اب اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے
کہ دعا انسان کو، ایک ایمان والے کو اللہ سے قریب کرنے کا اہم ترین ہتھیار ہے. کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے دن بدن قریب ہوتا جاؤں، تو وہ دعا کی سیڑھی اختیار کرے. جتنا انسان دعا مانگتا جائے گا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. تو دعا ایسی چیز ہے کہ جب انسان یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اب ذرا اس طرف آ جائیے کہ دعا کی قبولیت، کون سی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، کون سی دعا ہے جو رد کر دی جاتی ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ دعا مانگنی کیسے ہے اللہ کے سامنے، اس کو دوبارہ میں خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں. اللہ کو آرڈر نہ کریں اور آسان کر کے کہہ دوں. اللہ کے سامنے پیش ہو نا. اور دعاؤں میں بھی جیسے اجتماعی دعا ہوتی ہے نا، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اجتماعی دعا ہے. اجتماعی دعا سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، کوئی جائز عمل ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے. جیسے ہم جمعہ کے بعد دعا کریں گے، اچھا عمل ہے. میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے، یہ بھی قبولیت کے قریب ہے. لیکن اجتماعی دعا صرف سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتی ہے. اصل دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ اصل دعا وہ ہے کہ آپ سحری میں تہجد کے لیے اٹھے، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کی بہن، نہ آپ کا بیٹا، اور آپ سر جھکائے وہاں پر اپنے اللہ کو اپنے دل کے سارے غم سنا دیجئے، ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیجئے کہ وہاں دوسرا کوئی سننے والا نہ ہو. اللہ کو یہ دعا بہت پسند ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، وخفیا، اور چپکے چپکے کہ کوئی نہ سنتا ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے سروں کے تاج، علم عمل کے، تقوی اور طہارت کے امام، اللہ ان کے فیض کو تا صبح قیامت جاری اور ساری رکھے. تو انہوں نے نا ایک مرتبہ بیان میں بھی کہا، ان کی کتابوں میں بھی بات بھی ہے کہ اللہ سے دعا ایسی مانگنی چاہیے جیسے، اور آسان کر کے انہوں نے کہا اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو. اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو. اللہ تو جانتا ہے نا میں بہت کمزور ہوں، اللہ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں نا کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، اللہ نہیں چھوڑتا، میں کیا کروں، آپ چھوڑوا دیجیے. جس کو ہماری زبان میں اڑی کرنا کہتے ہیں نا، جیسے بچے اڑی کرتے ہیں نا، اللہ کے سامنے اس طرح اپنانا چاہیے رویہ. اللہ میں عاجز ہوں، میں اس دنیا کا سب سے نالائق ہوں. اللہ آپ کی امت، آپ کے نبی کی امتی میں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں میرے پیارے اللہ. میں آپ کا بننا چاہتا ہوں میرے پیارے اللہ. میں اس حال میں نہیں مرنا چاہتا کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں. اس طرح کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیے یہ طریقہ اپنا کر کے دیکھیے، دن بدن آپ کا دل کہے گا کہ تو سکون کا بیتاج بادشاہ ہے. یہ دعا کا طریقہ اپنانے کے بعد اور اعمال صالحہ کو اپنانے کے بعد، شریعت و سنت کی زندگی گزارنے کے بعد آپ جھوپڑی میں بھی زندگی گزاریں گے نا، دل کہے گا کہ تو سکون کا بیتاج بادشاہ ہے. تو طریقہ تو یہ اپنائیں. اور دعا کی قبولیت میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے رزق حلال. حرام کھانے کے بعد کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بات اچھے سے بات سمجھ لیجئے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے. حرام کھایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام. اللہ کو ایسی دعا کی نہ ضرورت ہے، نہ اللہ ایسی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو پھر معاملات کو درست کریں. کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں، کسی کی عزت کو پامال نہ کریں. یہ سب مسائل ہمارے ہاں بہت عام ہیں، ان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. کسی سے قرض لیا ہے تو وہ لیتے ہی اسی نیت سے ہے کہ اب دینا ہی نہیں ہے واپس. اب قرض لینے کے بعد، معاملات کرنے کے بعد، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بعد، حرام چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ ساری رات اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. اور دوسری چیز جو ہے کہ جب بھی دعا مانگے تو یقین کامل کے ساتھ دعا مانگے. دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے کہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ دے گا ہی دے گا، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگی نا، جس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپکے سے زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا. قال رب انی وہن العظم منی،
میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سروں کے بال سفید ہو گئے، لیکن آگے کیا کہا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، میرے رب میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، یعنی جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کریں گے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا اور معتبر واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، ایک معتبر عالم دین کا واقعہ ہے، شاید پہلے بھی میں شاید کہیں تذکرہ کر چکا ہوں لیکن اچانک دل میں آیا چونکہ موقع کی مناسبت سے ہے۔ یقین کامل پر ان کی ایک 12-13 سال کی بیٹی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو جس لیول کا ہاسپٹل تھا، جتنی تشخیص وہاں ہونی تھی وہاں چیک اپ ہوا تو الٹرا ساؤنڈ کیا گیا، اس کے بعد یوں کہا گیا کہ اس کو یہ کچھ پرابلم ہے، آپ فلاں ہاسپٹل میں چلے جائیں، دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کیا گیا۔ وہاں جانے کے بعد بڑا ہاسپٹل تھا تو انہوں نے بھی الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ایک اور ٹیسٹ کرنا پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، دوسرے والوں نے ایسا کہا۔ پھر تیسرے بڑے ہاسپٹل میں، اور وہاں جانے کے بعد جب وہ جا رہے تھے نا تو جو ڈاکٹر صاحب دوسرے ہاسپٹل کے تھے انہوں نے ایسا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، لگتا ہے کہ کوئی سنگین بیماری ہے پیٹ میں، اور 12-13 سال کی بچی۔ تو باپ تھا، باپ کے چہرے پر اچانک اثرات ظاہر ہونا کسی کے بھی لازمی تھے کہ چھوٹی بچی اور ایسی بیماری اور ایسا خدشہ جو ڈاکٹر ظاہر کر رہے ہیں، لیکن بہرحال باپ نا امید ہوئے بغیر تیسرے ہاسپٹل میں لے کر گیا۔ جب جا رہے تھے نا تو بیٹی باپ سے پوچھتی ہے، ابا پہلے سے دوسرے سے اب تیسرے میں کیا وجہ ہے، اور آپ کا چہرہ بھی پہلے سے اب مرجھایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں اس وقت تک اس ہاسپٹل میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو بہرحال ابا نے، والد نے ہمت کر کے بتا دیا کہ بیٹی ایسی ایسی بات ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ہم تیسرے ہاسپٹل میں جائیں گے، اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ بیٹی نے یوں کہا، میرے ابا آپ جس بھی ہاسپٹل میں لے کر کے جائیں میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ یہ تکلیف مجھے نہیں ہوگی۔ ابا نے کہا بیٹی ایسا کیسے آپ کہہ سکتی؟ تو کہا کہ میں نے آپ کی زبانی سنا تھا کہ جب بھی کسی کے تعلق سے یہ سنو کہ اس کو یہ تکلیف ہے، کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں کو یہ تکلیف ہو گئی، کسی کے بارے میں یہ سنا کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں گر کے مر گیا، کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں کو آگ لگ گئی، جب بھی کسی کے تعلق سے یہ سنو تو ایک دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس دعا کو پڑھو گے، یقین کامل کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تکلیف میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا۔ تو میں نے آپ کی زبان یہ دعا سن رکھی ہے اور میں نے اس سے پہلے کسی کے بارے میں بھی سنا ہے، اگر تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے میرا یقین کامل ہے کہ یہ بیماری نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم وہ عالم صاحب اپنی زبانی کہہ رہے تھے، میرے بیٹے کی بیٹی کی اس یقین کامل پر میں جب اس ہاسپٹل میں لے کر کے گیا ہوں، پیچھے کے جو خدشات تھے وہاں جا کر کے ایک خدشہ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہا کہ پورا کا پورا پیٹ صاف۔ اللہ کا نظام جب کام کرتا ہے نا تو انسان، جو اللہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے بیماریوں کو دور کرنا کیا مشکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یقین بھی تو ہونا کہ وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ، یہ وہ اللہ ہے۔ فانا توفقون، کہاں بٹ کے جا رہے ہو؟ سارے دروں پر جاتے ہیں لیکن اللہ کے در پر نہیں آتے، سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، سب کے سامنے در پھیلاتے، اللہ سے نہیں مانگتے، سارے کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کے MLA کے سامنے، ممبر پارلیمنٹ کے سامنے، پنچ اور سرپنچ کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم ذلیل نہیں کرتے اپنے آپ، کہ جس اللہ کے سامنے اگر آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں تو اللہ ہمیں عزتوں کا تاج عطا کریں گے، اللہ کے سامنے اگر اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں سرداری عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ دعا کی قبولیت میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ آپ جو مانگیں اور وہ اللہ سے یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ تیسری اور آخری چیز جو مجھے آپ سے کہنی ہے، کچھ مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے اوقات کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ غائبانہ جو دعا کسی کے لیے کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک ایسے آدمی کے لیے دعا کروں جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، کہیں اور ہے،
سعودی عرب میں رہنے والے کسی اپنے ایمانی بھائی کے لیے میں یہاں رہتے ہوئے دعا کروں گا تو یہ دعا اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول کرے گی، کہ چونکہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ ایک ایمان والا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے تو اللہ اس سے پہلے اس کے حق میں وہ دعا قبول کر لیں گے. اس لیے دل کھول کر کے دعا کیا کریں. جیسے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی آئے اور آ کر کے اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمد، اے اللہ میرے پر اور محمد پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کنجوسی کر رہے ہو، دعا ہے میرے اور محمد پر رحم فرما، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ سارے عالم پر رحم، کیا دقت ہے اس میں کہنے میں؟ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے والد بیمار ہے اللہ صرف میرے والد کو ٹھیک کر دے، باقی کسی کو ٹھیک مت کر. یہ کیا ہوا؟ تو دل کھول کر کے دعا کرے، اللہ سارے عالم میں بسنے والوں پر رحم فرما. میں عمرہ کا شوق رکھتا ہوں، اللہ مجھے عمرے پر لے جا، اسباب عطا فرما، اللہ کسی اور کو مت لے جانا. اس طرح کوئی نہیں کہتا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہیے اللہ ہر ایک ایمان والے کو حرمین کی حاضری عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس ادا کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر یہ بندے کے حق میں یہ دعا قبول ہوتی. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی. وہاں تو لا یرد کے الفاظ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگ لیا کریں صفوں میں بیٹھے بیٹھے. ہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مستحب عمل ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہم نے ان کے حدیث کی ایک بڑی مشکات شریف اور ابو داؤد جیسی کتاب پڑھی تھی، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، وہ غریق رحمت کرے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے فیض یافتہ تھے. تو وہ جو ہے نا ہر نماز سے پہلے امام کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے بیچ میں صحابہ کا تذکرہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سارے اولیاء کرام، پھر پیچھے اپنے اساتذہ وغیرہ، ماں باپ، اولیاء، اجداد، سب کا تذکرہ کرتے کرتے اپنی اولاد، پھر اپنے پوتے نواسیوں پر لا کے دعا ختم کرتے تھے. اور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بس ایسے سر نیچے کر کے بس مانگتے رہتے تھے. تو اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تو دعا تو میں نے پہلے ہی کہا دل کی ایک کیفیت کا نام، آپ دل کو اللہ سے کنیکٹ کریں اور مانگتے رہیے. دعا تو چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے. اب دل میں اللہ سے کہیں اللہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ میرے لیے پریشانی دور کر دے، اللہ میرے لیے رزق میں برکت کر دے. چلتے رہیے، پڑھتے رہیے، کہتے رہیے، اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. تو ایک اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اجتماعی دعا اگر نہیں ہوتی، نہ بھی کوئی کرے، ہم اپنی 2-3 منٹ تو مانگ سکتے ہیں نا، کیا دقت ہے؟ خود ہاتھ اٹھا کر کے فرض نماز کے بعد دعا مانگیں. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے قرآن کو ختم کیا ہے، اپنی تلاوت مکمل کی ہے، تو ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت بھی دعا مانگے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اگر ہمارا روزہ واقعی روزہ ہے، اب بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہمارا روزہ واقعی روزہ ہے نا، افطاری سے پہلے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک مشہور و معروف صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطاری سے پہلے سارے گھر والوں کو جمع کر کے ایک ساتھ دعا کیا کرتے تھے. اور ہمارا سب سے زیادہ غفلت میں وہی وقت گزرتا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں افطاری کے چکر میں ہوتی ہیں اور ہم جو ہے موبائل پر اسکرین پر اوپر سے نیچے کرتے ہوئے وقت بتا رہے ہوتے ہیں. اور جو اصل وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، جب اللہ کو کچھ رحم ہم پر آ رہا ہوتا ہے، جب لینے کا وقت ہوتا ہے، یا تو باتوں میں ہوتے ہیں، اس وقت کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہوتا. اور اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری، جائیں گے نا اللہ کے در پہ تو اللہ دے گا، جب مانگیں گے نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت. افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس طرح دعا کرتے رہیں. دعا کی اہمیت، مجھے امید ہے کہ میری ان چند گزارشات سے دعا اور دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ کو اس کا احساس ہوا ہوگا کہ دعا کتنی اہم ترین چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں. دعا خود بھی مانگیں، اپنے بڑوں سے دعا بھی کروائیں، ماں باپ کی دعا لیں. ہاں جن کے ماں باپ حیات ہیں نا، ان کی قدر کرتے ماں باپ سے دعا لے لیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہی ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. اور ہم جو ہے نا فلاں جی آپ دعا کرنا میرے لیے، باپ ناراض بیٹھا ہے، باپ کو ناراض کر کے دوسروں کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ یہ باپ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے. ماں سے نہیں کہیں گے دعا کے لیے، دوسرے تیسروں سے کہیں گے. ماں کو راضی کرواؤ نا، ماں کے پاؤں تلے نیچے جنت ہے، آپ کو جنت بھی ملے گی، دنیا کی سرداری بھی ملے گی. اللہ کرے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ شریعت و سنت پر رکھے. رمضان کی یہ بہار اللہ بار بار مقدر کرے.
کہ رمضان آتا ہے بہت ساری برکتوں کو لے کر. دیکھیے نا کتنا نورانی ماحول ہے اس وقت کہ یہ جمعہ شروع ہوا، ڈیڑھ بیان سے پہلے ہی یہاں تک کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ رمضان کی برکتیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ بہاریں ہمیں بار بار نصیب ہوں. رمضان بہت کچھ دینے آتا ہے، کاش کہ ہم لینے والے بنے. اللہ کرے کہ جب رمضان گزرے تو ہم اس حال میں ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی. اللہ کرے کہ آئندہ جمعہ بھی ہمیں نصیب ہو. زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے کو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پھر مزید کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے.